بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ پاکستان میں جو ہے وہ خواندگی کی شرح جو ہے وہ تقریباً 60% ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ ہماری کوششوں کے باوجود جتنی بھی ایجوکیشن پالیسیز ہم نے ڈسکس کی، پھر بھی ہمارے تعلیمی معاملات میں حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو ڈراپ ریٹ ہے بچوں کا وہ تقریباً 40 سے 45% ہے۔ کم داخلہ اور ترک مدرسہ۔ ترک مدرسہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ بچے جو کہ اسکول میں داخلہ تو لیتے ہیں لیکن اپنی پرائمری تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر تعلیمی ادارے کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ملکی آبادی میں تیز رفتار اضافے کے باعث اسکولوں میں داخل ہونے والے بچوں کی تعداد پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پرائمری سطح پر تعلیم میں شمولیت کی شرح 83% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں 5 سے 10 سال کی عمر کے کل بچوں کی تعداد کا 83% رسمی یا غیر رسمی انداز میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام کے ایکشن پلان 2001 سے 5 کے مطابق پرائمری اسکولوں میں حقیقی شرح داخلہ جو ہے وہ 66% ہے، جس میں 82% لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ 50% ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکولوں میں پرائمری تعلیم حاصل کرنے کے لیے 5 سے 10 سال کی عمر کے 34% بچے ابھی بھی اسکولوں میں داخلہ نہیں لیتے۔ اسکول سے باہر رہ جانے والے ان بچوں کی تعداد تقریباً 55 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ اسکولوں میں داخلہ لینے والے 66% بچوں میں 82% لڑکے اور 50% لڑکیاں ہیں، اور مایوس کن حد تک لڑکیوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پرائمری تعلیم کے لیے اسکول جانے کی عمر کے 18% لڑکوں اور 50% جو لڑکیاں ہیں وہ اسکولوں سے ابھی بھی باہر ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ مزید پریشان کن یوں نظر آتی ہے کہ ان اسکولوں میں داخلہ لینے والے 66% بچوں میں تقریباً 50% یعنی نصف تعداد اور پرائمری سطح کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ دیتی ہے۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق 2015-16 کے مطابق پرائمری سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء میں سے نصف سے زیادہ بچے پہلے 2-3 سالوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر اسکول چھوڑ جاتے ہیں، اور بمشکل 30% بچے پرائمری تعلیم پاس کرتے ہیں۔ یوں تو ہر فرد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تعلیمی ادارے سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن بعض طلباء ایسے بھی ہیں جو اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طلباء نہ تو اس اسکول سے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور اسکول میں داخلہ لیتے ہیں۔ یہ بچے پہلی سے 5ویں جماعت کے درمیان تعلیم کو خیر آباد کہتے ہیں اور باقاعدہ نصاب کے مطابق مقررہ مدت تک اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ ایسے طلباء کو ہم تارک مدرسہ یا صورتحال کو ترک مدرسہ کا ہم نام دیں گے۔ لہٰذا تارک مدرسہ سے مراد ایسا طالب علم جو اپنی ذہنی پسماندگی یا کسی سماجی، نفسیاتی یا اقتصادی وجوہات کی بنا پر کسی بھی درجے میں تعلیم ادھوری چھوڑ دیتا ہے اور اسکول سے باقاعدہ اپنا تعلیمی رابطہ منقطع کر لیتا ہے۔ تارک مدرسہ کی اس اصطلاح کا اطلاق مختلف ملکوں میں مختلف انداز میں کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں یہ اصطلاح ان بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کہ ملکی قانون کے مطابق 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ہی اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں لازمی تعلیم مکمل کرنے کے پہلے تعلیمی سلسلہ منقطع کرنے والے بچوں کو تارک مدرسہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس اصطلاح کا استعمال عموماً پرائمری تعلیم مکمل کرنے سے پہلے جو بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تارک مدرسہ۔ پاکستان میں ترک مدرسہ کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ غربت ہے۔ ہمارے ملک کی زیادہ تر آبادی ایسے طبقے سے تعلق رکھتی ہے جو مفلسی تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اول تو روزگار ملتا ہی نہیں، اور اگر مل بھی جائے تو آمدنی اور ضروریات میں توازن نہیں رہتا۔ مہنگائی نے غربت میں اور اضافہ کر دیا ہے اور تعلیمی اخراجات میں اضافے نے مالی بوجھ کو بڑھا دیا ہے۔ شروع میں سب والدین اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، لیکن بعد میں اسکول کے اخراجات برداشت نہ ہونے کے باعث ان کی تعلیم ختم کروا کر
اسکول کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں اور انہیں گھریلو اخراجات پوری کرنے کے لیے ورکشاپ، ہوٹلوں اور دوسرے کاموں پہ لگا دیتے ہیں۔ اس طرح والدین بچوں کی تعلیم کی اہمیت کو پس پشت ڈال کر گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے آمدنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ بچوں کا عمومی رویہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بچوں کے اسکول چھوڑنے کی ایک اہم وجہ تعلیم کے بارے میں عام لوگوں کی سوچ ہے۔ تعلیم حاصل کرنا صرف وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک تو ملازمت نہیں ملتی، دوسرا تعلیم یافتہ بچہ محنت مزدوری کرنے کو عار سمجھتا ہے، اس کام کرنے کو شرم محسوس کرتا ہے اور محنت کی عظمت کا اصول قابل عمل نہیں ہوتا۔ کم آمدنی والے غریب والدین کے خیال میں تعلیم پر تو خرچ آتا ہے جبکہ کام کرنے والا بچہ گھر پر بوجھ بھی نہیں بنتا اور گھر کی آمدنی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے اور خاندان کا سہارا بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسے والدین اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال کر ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں جس سے کوئی ہنر سیکھ کر وہ اپنی گھر کی مالی ضروریات پوری کر سکیں۔ گھریلو کام اور ذمہ داریاں۔ ہمارے ہاں اکثر روایتی معاشرتی اقدار کی پیروکار ہے عوام، جس سے بچوں میں توقع کی جاتی ہے کہ وہ والدین کی ذمہ داریوں اور گھریلو کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ بچے دکانوں، کھیتوں وغیرہ میں والد کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ بچیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ خانہ داری اور گھریلو ذمہ داریوں میں مدد کریں۔ ماں کی اس وجہ سے عام طور پر ایسے لڑکے جو کہ خصوصاً لڑکیوں کو اسکول میں اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑتی ہے اور وہ ترک مدرسہ میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اساتذہ کی تربیت اور رویہ۔ پاکستان میں ملازمت سے قبل تربیت یافتہ اساتذہ کے تمام پروگرام روایتی انداز میں چلائے جا رہے ہیں، جس میں تربیت کے عملی اور اخلاقی پہلو پر مناسب توجہ نہیں دی جاتی۔ زیادہ تر اساتذہ بچوں کی نفسیاتی، تدریسی اصولوں اور طریقوں سے ناواقف ہیں۔ دوران ملازمت ریفریش کورسز کا بھی صحیح طور پر انعقاد و استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس صورت میں اساتذہ کا ناروا، سخت گیر رویہ، مار پیٹ اور بیجا ڈانٹ ڈپٹ سے بچوں کے ذہنوں میں اسکول سے بھاگنے اور تعلیم ادھوری چھوڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسکولوں کی حالت اور سہولتیں کیسی ہیں؟ پاکستان میں پرائیویٹ شعبے کی نسبت سرکاری اسکولوں میں سرپرستی میں چلنے والے اسکولوں کی صورتحال قابل رشک نہیں ہے، خصوصاً ان پرائمری اسکولوں کی جو دیہی علاقوں میں واقع ہیں۔ غیر تسلی بخش اور غیر دلکش ہے، جس کی وجہ سے عموماً پینے کا پانی، بجلی، کمرہ جماعت حتیٰ کہ بیٹھنے کی سہولیات بھی مہیا نہیں تھی اور ایسا ماحول بچوں کو پسند نہیں ہوتا، اس لیے اول تو وہ اسکول آنے کو تیار نہیں ہوتے، اگر ہو بھی جائیں تو جلدی بھاگ جاتے ہیں۔ غیر موضوع نصاب جو ہے وہ عام لوگوں کے خیال میں تعلیم کی اہم ذمہ داری بچوں کو روزمرہ زندگی میں کامیاب کرنا ہے، لیکن ہمارے ہاں پرائمری سطح کے تعلیمی نصاب میں کوئی ایسی مہارت اور مواد شامل نہیں ہے جو بچوں کو آئندہ زندگی کے لیے تیار کرے اور کسی پیشے کو اپنانے میں مددگار ثابت ہو۔ نصاب ضرورت سے زیادہ طویل ہے، بچوں کی ذہنی سطح سے بلند ہے، دلچسپیوں کے مطابق نہیں ہے، بلکہ مضامین کی تعداد اور بستے کے وزن میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ نصاب والدین کی توقعات پر پورا نہیں اترتا اور جو والدین اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی استعداد نہیں رکھتے اعلیٰ، تو پھر ان کو اس بجائے کسی وہ کام پہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بچہ کوئی ہنر، کوئی فن سیکھ کے وہ روزی کمانے کے قابل ہو سکے۔ امتحان میں ناکامی ہے۔ کئی ایسے بچے ہیں جو بعض نفسیاتی، سماجی اور تعلیمی مسائل کے باعث تعلیم پر توجہ نہیں دے سکتے اور بار بار جو فیل ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے مسائل میں مزید اضافہ ہوتا ہے، وہی ان کا پڑھائی سے دل و چاٹ ہو جاتا ہے، اسکول، امتحان اور کتابیں اچھی نہیں لگتی، بالآخر وہ اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ترک مدرسہ کے ان عمومی اسباب کے بعد بعض اوقات بہت ساری ذاتی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، جن میں والدین کے باہمی جھگڑے ہیں، ان کی علیحدگی ہے، ان کی عدم توجہ ہے، بچوں کی بیماری ہے، اسکول کی دوری اور وسائل آمد و رفت کا نہ ہونا ہے۔ یہ کچھ وجوہات تھیں جو کہ پاکستان میں ترک مدرسہ کی وجہ بن رہی ہیں۔ تھینک یو۔